نیا پاکستان کبھی بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ تو بہرحال اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مہربانیوں سے نئی تحریک انصاف بہرحال بن چکی ہے۔ وہ تحریک انصاف جو کبھی عمران خان نے بنائی تھی وہ نہیں چل سکی الیکٹورل پالیٹکس میں، تو جہانگیر ترین اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک نئی تحریک انصاف بنا کر عمران خان کو دے دی۔ لیکن جو ہی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے راستے الگ ہوئے تو وہ تحریک انصاف چونکہ اس عمران خان کو دی ہی اسٹیبلشمنٹ نے ہوئی تھی، لہٰذا وہ تحریک انصاف واپس اسٹیبلشمنٹ نے لے لی، توڑ لی زبردستی کر کے، اور کچھ جو عمران خان نے اپنی محنت سے بنائی تھی جیسے کہ عمران اسماعیل ٹائپ لوگ اور علی زیدی ٹائپ لوگ اور اسد عمر ٹائپ لوگ، وہ بھی اس ریلے میں جو تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت کے نتیجے میں جس سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، اس سیلاب میں اس تحریک انصاف میں سے بھی بہت سے لوگ بہہ گئے خس و خاشاک کی طرح، اور وہ الگ ہو گئے۔ کچھ تو پرویز خٹک ٹائپ لوگ تھے، لیکن بہرحال بہت سے لوگ عثمان بزدار ٹائپ لوگ تھے، محمود خان ٹائپ لوگ تھے، جو آئے ہی اسٹیبلشمنٹ کے جہاز میں یا جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھ کر تھے، اور وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہی واپس چلے گئے۔ لیکن بہت سے لوگ جو عمران خان نے خود اپنی ذاتی کاوش سے اپنے ساتھ جمع کیے تھے، اپنی پرسنالٹی کے کرزمے کے ذریعے سے انہیں کھینچا تھا، وہ بھی الگ ہو گئے۔ اب جو آج کل تحریک انصاف ہے اس کی بڑی تعداد وکلا پر مبنی ہے، اور یہ لوگ پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ متعلق تھے، پہلے سے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے تھے۔ وکلا کے الیکشن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑے ہمیشہ سے ہوتے ہیں، اور بڑے اچھی ان کی ایک ہیلدی فائٹ ہوتی ہے، آپس میں ہمیشہ سے ہوتی ہے، اور دھڑے بندی وکیلوں میں ہمیشہ سے موجود ہے۔ لہٰذا شیر افضل مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ماضی میں بھی کوئی ایک دوسرے کے حمایتی نہیں تھے، جب وہ تحریک انصاف میں نہیں تھے، جب وہ وکیل تھے تب بھی وہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ تھے، اور اب یہ لوگ تحریک انصاف کے امبریلا کے تحت جمع تو ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ملتان کے سیاستدان کسی زمانے میں سارے کے سارے تحریک انصاف کے امبریلا کے تحت جمع ہو گئے تھے، جیسے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور اپنے جاوید ہاشمی صاحب کے خاندان، اور پھر ہوا یہ کہ جاوید ہاشمی صاحب اپنے خاندان سمیت الگ ہو گئے، اور پھر اب آہستہ آہستہ وہ دوبارہ اپنے خاندان کے ذریعے سے تحریک انصاف میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بین ہی شاہ محمود قریشی صاحب بھی اپنے خاندان سمیت داخل ہوئے تھے، اور اب ان کا خاندان بتدریج تحریک انصاف سے نکلتا جا رہا ہے، مگر شاہ محمود قریشی صاحب آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح ملتان والے دو گروپ اکٹھے نہیں رہ سکے، ایک گروپ کو نکلنا پڑا تحریک انصاف سے، وجہ اس کی چاہے جاوید ہاشمی صاحب کی نام نہاد اصول پسندی تھی یا جو بھی تھا، لیکن بہرحال انہیں نکلنا پڑا۔ اگر وہ واقعی اصول پسندی کی بنیاد پر الگ ہوئے تھے تو پھر آج تک انہیں الگ ہی رہنا چاہیے تھا، واپس آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ وہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک واپس آ چکے ہیں، اور کم از کم ان کا خاندان تو واپس آ ہی چکا ہے، ان کے داماد وغیرہ، تو پھر یہ ظاہر ہے اس اصول پسندی کو نام نہاد کہنے پہ جی کرتا ہے۔ خیر، تو جس طرح ملتان کے دونوں گروپ اکٹھے نہیں رہ سکے، بین ہی وکلا کے شاید تمام گروپ بھی ہمیشہ تحریک انصاف میں اکٹھے نہ رہ سکے، اور ان میں سے کچھ کو بتدریج نکلنا پڑے۔ جس طرح فواد چودھری اور فیصل چودھری کے تحریک انصاف میں واپس داخلے کی کوششوں کو تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کی جانب سے شدید اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ملیکہ علی بخاری بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ ملیکہ علی بخاری، فواد چودھری اور فیصل چودھری جب بھی تحریک انصاف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پوری تحریک انصاف لٹ لے کر ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اور چونکہ یہ وہ لوگ ہیں بیرسٹر گوہر، سینیٹر علی ظفر، سلمان اکرم راجہ، جب جو مشکل وقت میں تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، لہٰذا عمران خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات کا احترام کرنا پڑتا ہے، ان کی بات سننی پڑتی ہے۔ بین ہی یہ شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ ٹائپ لوگوں کی لڑائی کے نتیجے میں ایونچولی ایک گروپ کو تو باہر نکلنا پڑے گا، اور اگر سلمان اکرم راجہ باہر نکلتے ہیں تو یہ اچھا شگون نہیں ہوگا تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ وہ ایک معتدل مزاج، سمجھدار، پڑھے لکھے، بردبار سیاستدان بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں اور قانونی ماہر ہیں، اور ان کی موجودگی تحریک انصاف کے لیے ایک سپورٹ ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں سول سوسائٹی میں ایک اچھی شہرت اور اچھا مقام رکھتے ہیں، جبکہ شیر افضل مروت صاحب ایک مزاحیہ کردار تو ضرور ہیں، لیکن وہ ایک کوئی معتبر شناخت بدقسمتی سے اتنی معتبر شناخت نہیں رکھتے جتنی کہ سلمان اکرم راجہ اپنی ایک انٹلیکچوئل پرسونا کی وجہ سے بھی، اور اپنی تحمل مزاج اور بردبار شخصیت کی وجہ سے بھی، اور قانونی ماہر کے طور پر بھی جو اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کسی بھی حوالے سے ان کے قریب نہیں ہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب کی بڑکوں سے
اور یو ٹرن لیتے ہوئے رویوں سے تنگ آ کر اور تحریک انصاف اور عمران خان سے ان کی قربتی سے تنگ آ کر اگر سلمان اکرم راجہ صاحب نکل گئے یا اس طرح کے کچھ اور اچھی شہرت رکھنے والے وکلا نکل گئے تو یہ یقیناً تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان لوگوں کی صلح کرانے کی کوشش کریں، ویسے وہ کوشش کرتے بھی ہیں لیکن بدقسمتی سے اس وقت تک وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نظر نہیں آ رہے. اور تحریک انصاف کو یہ ٹھیک ہے کہ ایکٹرز کی طرح یا ہیروئنز کی طرح اور ہیروز کی طرح یہ لگتا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ آج کل چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اتاب ہیں اور حکومت بھی ان کے خلاف کارروائیوں میں صبح شام لگی رہتی ہے، لہٰذا اگر وہ خبروں میں رہتے ہیں اپنی لڑائیوں کے ذریعے تو اٹس گڈ فار دیم کہ وہ مشہور رہتے ہیں. پاکستان کی سیاست کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی ہیرو ہیروئن اپنے سکینڈلز کی وجہ سے یا کوئی سیاستدان اپنی بھلے منفی سرگرمیوں کی وجہ سے اگر وہ خبروں میں ان ہو جائے تو وہ پاپولر رہتا ہے. اور پاکستان میں چونکہ ایک پاپولسٹ کلچر ہے تو یہاں پہ پاپولر سوچ کو پاپولر لوگوں کے گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ کراؤڈ پولر بن جاتے ہیں، چنانچہ ان کے جلسے جلوسوں میں ذرا زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. نیو سیاسی جماعتیں ایسے لوگوں کو پسند ضرور کرتی ہیں، بدقسمتی سے آپ اسے کہیں یا جو بھی کہیں. لہٰذا شیر افضل مروت صاحب کراؤڈ پولر ضرور ہیں لیکن اور ان کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی لڑائی تحریک انصاف کو خبروں میں آنے کا موقع بھی ضرور دیتی ہے، لیکن اس لڑائی سے، اس انتشار سے، ان آپسی لڑائیوں سے الٹیمیٹ فائدہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا. لہٰذا سلمان اکرم راجہ صاحب کو بالخصوص چونکہ وہ بہرحال زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ سمجھدار، زیادہ بردبار آدمی ہے، اور شیر افضل مروت صاحب کو بالعموم چونکہ بہرحال وہ بھی ایک سیاستدان ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ویسے ہی کسی جماعت کا کھڑا ہونا مشکل ہے، اور اگر ان لوگوں نے آپس میں لڑنا بھی شروع کر دیا جو کہ بہرحال یہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے تو تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اپنا منہ اپنی چپیڑ سے باز رہیں تو زیادہ بہتر ہے.